بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں جاتا۔ بعض لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر روزہ توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا جس کی وجہ سے روزہ توڑ دیا۔ یہاں ان چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی، جس میں نمبر 1 بچنا، نمبر 2 قے اور نمبر 3 احتلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ عز و جل نے کھلایا اور پلایا۔ یعنی معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد آنے پر فوراً ہاتھ کھینچ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل روزہ قائم ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی آقا علیہ السلام کی سنت ہے سرما مبارک لگانا، اور اس طرح روزے کے عالم میں بھی سرما آنکھوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ اور دیگر چند مسائل ایسے ہیں کہ جن کا ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ بھول کر کھانا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شریعت مطہرہ نے یہ اصول دیا ہے، فرمایا کہ یاد آنے پر پھینک دیا جائے، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس نے نگل بھی لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی یاد آنے پر اس نے نگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ بھول کر اگر کسی نے جمع کر لیا یا کھایا تو روزہ فاسد نہ ہوا۔ اور اس طرح مزید ارشاد فرمایا اسی حوالے سے کہ بھول کر کھایا یا پیا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئی یا بعد میں، مگر یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واضح ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو یا کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا خاکی اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ یعنی کسی سواری سے کے چلنے سے بھی اگر مٹی اڑتی ہے یا ہوا کے ذریعے تو حلق میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اور اگر خود قصداً دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزہ دار ہونا یا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر کسی بتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی حلق میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر خود بھی قصداً نگل لی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کا بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ حدیث میں بھی پہلے تذکرہ کیا کہ احتلام ہوا یا بچنے لگوائے یا قے آ گئی تو اس طرح روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے فرمایا اس کے بارے میں کہ تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، اور مزید ارشاد فرمایا کہ تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں نہیں محسوس ہوتا،
ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی نہیں ٹوٹا۔ آگے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں رینٹ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھنگار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا مگر ان باتوں سے احتیاط کی جائے۔ اب اس میں بھی یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ منہ سے اگر تھوک یعنی رال وغیرہ اگر ٹپکی ہے تو وہ اس کی جو تار ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے، اور ویسے ہی اوپر کھینچی کسی وجہ سے، تو جیسے کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو اچانک اس کے منہ سے پانی ٹپکنے لگا تو اس نے ادباً احتراماً کہ جی مسجد میں یہ تھوک یا رال وغیرہ نہ گرے مسجد کے احترام میں، تو اس نے اوپر کھینچا اس کو اور اب اس کو پی گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی ناک ہے کہ ناک میں سے اگر پانی بہا یا جو رطوبت ہے وہ خارج ہوئی اور اس کا وہ ٹوٹی نہیں، اس کی تار جو ہے وہ ایک لمبی تار کی طرح نکل رہی ہے ناک سے اور اس کو ویسے اس نے کھینچ لیا، تو اگر اس کو نگل بھی گیا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ کسی رومال سے یا کسی کپڑے سے اس کو صاف اور محفوظ کر لیا جائے تاکہ روزہ بھی محفوظ رہے اور مسجد کا ادب بھی محفوظ رہے۔